الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الدنيا واتقوا النساء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برادران اسلام، جمعہ کی اس مبارک مجلس میں مسلسل کئی جمعہ سے ایک موضوع چل رہا ہے ذکر اللہ کے متعلق۔ زبان سے بھی اللہ کی یاد اور دل سے بھی۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، ہر وقت ہر گھڑی اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ انشاءاللہ یہ مضمون جو ہے آئندہ بھی ربیع الاول کا جو مہینہ ہے اس میں بھی چلتا رہے گا، اس لیے کہ بڑی فائدے کی مفید چیزیں اس میں آ رہی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، جمعرات کو اسی ہفتے کی 12 ربیع الاول کی تاریخ آ رہی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ کی یاد کے لیے تھی کہ بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جاوے اور یہ غافل نہ رہے، گناہ نہ کرے، اللہ کو نہ ستاوے۔ لیکن درمیان میں ذکر کے موضوع کو چھوڑ کر آج کی مجلس میں ایک الگ سے تھوڑا سا مختصر عنوان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جتنا جو آدمی اس کے اندر غور و فکر کرے گا، سوچے گا، سمجھے گا، اس کے لیے اس کے اندر اتنی ہی عبرتیں ہیں، اپنی زندگی کو سنبھالنے کی اس کے اندر سامان مہیا ہوں گے۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس لیے کہ یہ باتیں میری نہیں ہوگی، اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور اولیاء اللہ کی ہوگی۔ ذکر کا موضوع اس لیے میں نے چینج کیا، تسلسل کو اس لیے ختم کیا کہ جب آدمی بیان کرتا ہے، بات کہتا ہے تو چاہتا ہے کہ میرا مضمون پورا ہو جاوے، لمبے تک بصیرت کے ساتھ من و ان جو ہے تمام پہلو کو لوگوں کے سامنے نکھار کر کے آ جاوے، چاہت ہوتی ہے۔ لیکن اس سلسلے کو بند کر کے ہماری مسجد میں آج جو ہے ایک ہمارے صوبے سے ایک چندے کے سلسلے کے اندر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ صبح آ کر کے مجھے کہا کہ میں ایسے حالات سے ہوں اور چندے کے لیے آیا ہوں، میں اپنے لیے نہیں آیا ہوں اور مدرسے کے لیے نہ، پھر کس کے لیے آیا ہو؟ تو انہوں نے جو باتیں بیان کی، متن ذکر کیا، تو اس پر میں آج کی پوری کی پوری بات جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کی چکی ہے، اس کا پاٹ گھومتا رہتا ہے، کبھی کشمیر میں، کبھی فلسطین میں، کبھی برما میں، کبھی کہاں، کبھی لیبیا میں، کبھی کہاں، کبھی کہاں۔
جو آدمی اپنے آپ کو مطمئن سمجھ کر بیٹھ جائے، او ہو اپنے تو بالکل دودھ کے دھوئے ہوئے ہیں، یہ ہم سے ہمارے یہاں یا اس طریقے سے نہیں ہو سکتا ہے، نہیں وہ ایسے تھے نا اس لیے ایسا ہوا، وہ ایسا کام کر رہے ہیں نا اس لیے ایسا ہوا۔ سب سے بڑا جو ہے اس وقت میں ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا گنہگار نہیں سمجھ رہے، دوسروں کو گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم پڑوسی ملکہ کے فرماتے ہیں، مولانا یحییٰ منیری فرماتے ہیں کہ آدمی کا دوسروں کی نگاہ کے اندر اپنے آپ کو گرانا اور تواضع ثابت کرنا کہ میں فقیر نے، ننگے اسلاف نے، احقر العباد نے، گنہگار نے، ایسا کہنا یہ تو آسان ہے، میں گنہگار ہوں بھائی، لیکن آدمی کا اپنے دل میں قبول کروا لینا کہ میں گنہگار ہوں، یہ بہت مشکل چیز ہے۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو جو ہے نا وہ گنہگار کہتا ہی نہیں ہے، حالانکہ ہم کو دوسروں کے گناہ کم معلوم ہے۔ صاحب البیت ادرا معافی ہے، مجھے اپنی اسٹوری بالغ ہونے کے بعد سے معلوم ہے کہ میں اللہ کا کتنا بڑا پاپی نے گنہگار ہوں، لیکن یہ نہیں کر رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں۔ یہ بھول ہے انسان کی۔ حسن بصری ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ جو بارش نہیں آئی تھی اور شہر سے باہر نکل کر کے دعا مانگی تو بارش آ گئی، یہی کہ اپنے آپ کو انہوں نے سب سے بڑا گنہگار سمجھا تھا، بارش آ گئی، اللہ کو معلوم، اللہ کو پسند آ گئی ادا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ بستی والے اتنے نڈر اور بے خوف ہو گئے ہیں عذاب الہی سے اور دوسرے لوگوں کی پکڑ سے، ان کو اتنی بھی فکر نہیں ہے کہ میرا عذاب تمہارے اوپر آ سکتا ہے اور تم رات کے سناٹے میں آرام سے سوئے ہوئے ہو۔ أَفَأَمِنُوا أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، یہ اس بستی والے کو کیا ہو گیا ہے، میری اتنی نافرمانی کرنے کے باوجود، مجھے اتنا ستانے کے باوجود، عذاب کے آنے کی سب شکلیں ہونے کے باوجود یہ اتنے بے خوف ہو گئے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ میرا عذاب ابھی آئے گا؟ ضحیٰ چاشت کے وقت، اور جس وقت کہ وہ کھیل رہے ہو۔ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ، انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ تو استدراج ہے، نافرمانیوں کے باوجود توبہ نہ کرنا، مسجد کی طرف نہ آنا، اپنے گناہوں سے نہ سنبھلنا، دوسروں کو دیکھ کر کے عبرت نہ پکڑنا، یہ تو ایسا ہوا جیسے کہ پنجرے میں چوہے کو جو ہے میٹھی میٹھی روٹی دی جاتی ہے، یہ تمہارا حال یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ اپنی زندگی کا حساب کرو اور اللہ کو ناراض کرنے والے جتنے اعمال ہیں گن گن کر کے اس کو الگ کرو، اس سے جدا ہو جاؤ۔ من جملہ ان میں سے ایک بات جو جڑ ہے، جڑ تمام دنیا کے، حب الدنیا رأس کل خطیات، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے، ام الخبائث ہے، ڈائبٹیز کی طرح، شراب کی طرح۔ اس میں مرڈر بھی کرتا ہے، اس میں نمازوں کو برباد بھی کرتا ہے، دنیا کی محبت کے اندر انسان نہ کرنے کے سب کام کرتا ہے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، مال کی ممتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سب گناہوں کی جڑ ہے، یہ حب الدنیا راس کل خطیہ۔ ایک عجیب روایت عارف باللہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑوسی ملک کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، انہوں نے فرمائی ہے
حدیث کی روشنی میں قیامت کے قریب قریب یوشک ان تداع الامم، ایسا زمانہ میری امت پر آنے والا ہے کہ اس کو لقمہ بنانے کے لیے، مسلمانوں کا شکار کرنے کے لیے، غلام بنانے کے لیے، جیسے ہماری لڑکیاں قسم قسم کے ہلے حربے سے جو ہے نا وہ شکار کر رہے ہیں، آپس میں دشمن ایک ہو کر ایسے مسلمانوں کو اپنا لقمہ بنانے کے لیے بلائیں گے جیسے دسترخوان کے اوپر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ کہتے ہیں۔ اور اس وقت کے اندر تمہاری حیثیت جو ہے غصاءً کا غصاء السیل، جیسے جھاگ ہوتا ہے نا سمندر کا جھاگ، پھیڑے ہوا کے ذریعے سے بچے بھی اڑا دیتے ہیں، اس طریقے سے تمہاری حالت ہو جائے گی، تمہاری کوئی ویلیو اور قیمت اور وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، سوال کیا گیا کیا اس وقت ہم کم ہوں گے، بہت مسلمان تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم اس وقت بہت زیادہ میجورٹی میں، اس زمانے کے مقابلے میں اس زمانے میں زیادہ ہوں گے۔ پھر فرمایا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہماری ایسی بزدلی کی، نہ بے عزتی کی، نہ ایسی حالت، ایسی کیفیت کیوں ہو جائے گی کہ ہم بالکل جھاگ کی طرح بے وقت ہلکے ہو جائیں گے، ہمیں غلام بنا دیا جائے گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرض، دو روحانی بیماریاں ارشاد فرمائی، اسی لیے اللہ کے راستے میں نکال کر فضائل صدقات کی تعلیم کی جاتی ہے، جہاں موت حقیقت کے اندر اور دنیا کی بے رغبتی کو لوگوں کے دلوں میں اتارا جاتا ہے، فضائل صدقات میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں مسلمان بہت زیادہ، 55 ملک ہے مسلمانوں کے، سب سے بڑے مالدار مسلمانوں کے اندر ہے، میجورٹی ہندوستان میں اقلیتوں کے باوجود پوری دنیا سے مسلمان ہندوستان کے اندر ہے، لو انڈونیشیا سے بھی زیادہ، پڑوس ملک سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ ہی، حالانکہ ہم مائنورٹی میں ہے، اقلیت میں ہے، لیکن سب سے زیادہ ہے، لیکن وزن کے اعتبار سے کاسائے گدائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا، اتنے زیادہ ہونے کے باوجود اتنے ہلکے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہوگی، ہم غلام بنائے جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا اس کا کوئی سبب اور کارن ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، حب الدنیا وکراہیت الموت، یہ دو بیماری روحانی جڑ ہے، جڑ جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو سنبھال کر رکھو گے، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ الموت تحفۃ المومن جس کو کہا گیا تھا، موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، آج وہی مسلمان جو ہے نا موت سے بھاگ رہا ہے۔ قبر کے بعد کے اندر جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے، لیکن مسلمان کو مرنے کے بعد کے اندر کیا ہوگا؟ کوئی خوشی نہیں ہے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، صحابہ اکرام کے حکایت صحابہ میں اور حیات الصحابہ میں جنگ اور غزوات کے موقع کے اوپر جو چھلانگ لگا کر کے دشمنوں کی صفوں میں جاتے تھے اور فرماتے تھے اور اشعار پڑھتے تھے، اس لیے کہ ان کو موت کی حقیقت معلوم تھی۔ یوں ہی بستر کے اندر عورت کی طرح مر جائے اس سے بہتر ہے کہ کلمے کے ساتھ کے اندر اللہ کے پاس چلے جاوے۔ حب الدنیا وکراہیت الموت، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہے، وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، اپنی آخرت اور موت کی تیاری میں لگ جاؤ۔ سب بیماریوں کی سب سے بڑی بیماری ہے دنیا کی محبت، اور اسی وجہ سے موت سے انسان گھبراتا ہے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی شوق وطن اور جزاء الاعمال، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کو دعوت و تبلیغ میں جاوے تو لیتے جاوے کہ تک تعلیم کرے، آپ کے ملفوظات میں ہے یہ۔ اور پھر حضرت جی مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ فضائل صدقات لکھو تاکہ دنیا سے بے رغبتی اور مال کی محبت دلوں میں سے نکل جاوے۔
حب الدنیا و کراہیت الموت۔ دعوت و تبلیغ میں امر بالمعروف کے اندر حدیث لکھی ہے 3 قسم کی، جب امر بالمعروف چھوڑو گے، جب گالی گلوچ کے اندر امت لگ جائے گی، اور جب یہ امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اللہ کی نظر سے گر جائے گی۔ گالی گلوچ آ گیا ہمارے اندر، دنیا کی وقت ہمارے اندر آ گئی۔ ہمارے میں بڑے بڑے ہے، یوں تو بڑے بڑے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں آپ کی اس دعا کا معجزہ ہے، اے اللہ میری امت کو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، قوم نوح، ان کی طرح عذاب میں ایک بار کی میری پوری امت کو برباد مت کر دینا۔ اس دعا کی برکت کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، ورنہ صبح سے لے کر شام تک ہمارے ایک ایک اعمال کو دیکھے کہ کیسے ہیں، کون سا عذاب نہیں ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم بیچاری ناپ تول میں کمی کرتی تھی، ڈانڈی مارتی تھی۔ ہماری بازار کو دیکھ لیجئے کتنا جھوٹ اور کتنا بکواس ہو رہا ہے، عیب والا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر تھا وہ گناہ، ہمارے اندر زناکاری بدفعلی ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت شعیب، حضرت ہود اور صالح علیہ السلام کی قوم کے جتنے بھی قومیں پہلے ان کے ایک ایک گناہ کی وجہ سے ان کو برباد کیا گیا۔ هل تحس منهم من احد او تسمع لهم رکزا، ایک ہلکی سی آواز بھی ان کی، ایک چھوٹا سا بچہ بھی نظر نہیں آتا، ان کو صف حدیث سے مٹا دیا۔ ہماری اس امت کے اندر وہ بڑے بڑے اگلی قوموں کے سب گناہ ایک ایک ہے، اس سے زیادہ ہے، لیکن ہم جو ہے نا اتنے نیڈر ہے کہ نہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ گزشتہ جمعہ کو جو یہاں مجلس ہوتی تھی دار ارقم میں، جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد میں، وہ مجلس دارالعلوم میں ہوتی ہے، تو وہاں پر تعلیم ہو رہی تھی۔ وہ ایک ملفوظ میں نے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب کا سنایا۔ پڑوسی ملک کے اندر اس اللہ کے ولی کی مزار ہے، ہمارے یہاں پر آستانہ کے اندر بڑی ماڑی کے اندر ان کے تبرکات بھی ہے۔ شیخ یحییٰ منیر رحمۃ اللہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرید نے ان کو کہا آپ کی کوئی کرامت حضرت؟ حضرت نے روتے ہوئے فرمایا اس سے بڑی کرامت کون سی ہوئی کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود اللہ نے ستاری فرمائی اور زمین میں مجھے عزت کے ساتھ چلا جائے۔ اس سے بڑی کرامت کون سی ہوگی، اتنے گناہ کے باوجود میں جانتا ہوں اللہ جو عزت دے رہا ہے۔ ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے کہ اتنے گناہ کر رہے ہیں، خاص طور پر ان میں سے جو اللہ کی پکڑ جلدی آتی ہے میرے بھائیوں، اس وقت کے اندر چونکہ وہ مسئلہ چل رہا ہے ذکر کا، میں نے بیان چھوڑ کر کے برما سے ایک صاحب جو ہے چندے کے لیے آئے ہیں، اتنے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ہم جو ہے نا وہاں پر ان جیلوں سے چھٹکارے کے لیے فنڈ چندے کے لیے آئے ہیں، تو مجھے پوری کی پوری داستان سامنے نظر آ گیا۔ حضرت 1956 کے اندر علامہ علیمیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، جس وقت بڑے بڑے گناہوں کو پہلے سے دیکھا تو فرمایا دیکھو توبہ کرو، ان بڑے بڑے گناہوں سے باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کو جھاڑو پھراتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ 1956 میں کہا تھا، اپنی روش نہیں بدلی، آنکھوں سے دیکھا۔ اس وقت میں ہمارے میں سود خوری کا، دنیا کی محبت کے اندر سچ جھوٹ، ہونڈا سے لے کر موبائل سے لے کر کے بولیرو سے لے کر کے بڑی گاڑی تک، مکان بنانے تک سود، لون کے اندر، اور نام بدل کر کے یہ اللہ کے فوری عذاب کو لانے کی سب سے بڑی، کیا ہمیں اللہ اتنا عزت کے ساتھ 3 وقت کھلا رہا ہے؟ کون سے مال کی ممتا اور بھوکے رہ گئے کہ ہمیں لون لینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ لیکن لون میں لائن کے چھوٹے بڑے دیکھو تو پتہ نہیں اسی کے اندر پیچھے لوگ ہیں، وہ میں کی پیچھے رہ جاؤ۔ بڑد گاڑی چلی گئی تو رکشہ آ گئی تو بولے رہا، اب اس کے بعد میں وہاں جائے، لیکن لون ضرور لینا ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے ہم کبھی بھی سکھی نہیں ہوں گے، اللہ کبھی عزت نہیں دے گا۔ دوسری بات جو ہے نا، مال آنے کے بعد میں مال کا غلط استعمال، وہ آپ کو ایک لطیفہ تو معلوم ہوگا، جیسی آوک ایسی جاوک، جیسی آوک ایسی جاوک، بالکل پتہ نہیں کس نے کہا ہوگا، لیکن بہت ہی سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔
آپ اپنی آوق کو دیکھنا ہو تو جاوق کو دیکھ لیے میرے مال کہاں کہاں برباد ہو رہا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا لم یبارک العبد فی مالی، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے مال میں برکت نہیں دیتا ہے تو اس کو گارے پانی اور مٹی میں ڈال دیتا ہے، یعنی کہ فضول ضرورت کے بغیر کی تعمیرات میں، اچھے اچھے ڈیکوریشن والے گھر بنانے کے اندر۔ دیکھو ہماری فضول خرچی۔ اچھا اس کے بعد کے اندر اب میں وقت پورا ہو رہا ہے، اسی بات کو کہہ رہا ہوں جس کی وجہ ہماری تباہی کے گیت گائے جا رہے ہیں اور ذات بالکل ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ ہماری شادی بیاہوں میں ایسا نہ ہو ہم مدرسے چلاتے ہیں، مفتی ہے، ہم دعوت کے کام کرنے والے ہیں، ہماری دینداری ہے مانگر الوارا اور سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور شادی بیاہ میں تھوڑا لیبورٹری کرو کہ شادی بیاہ کے اندر کہاں کہاں لڑکی لڑکے سے رسومات میں کون سے گناہ ہو رہے ہیں۔ یہ مین پوائنٹ خاص بات کہہ رہا ہوں، جس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ نمازوں کا ستیہ ناز، پردے کا ستیہ ناز، حیا کا ستیہ ناز، اور ایسی رسم اب ہماری، میں کیا کہوں، منگنیوں کے اندر، سگائی کے اندر، ہندوؤں کی اور نافرمانوں کے، اللہ کے غداروں کی، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے۔ شادی بیاہوں کے اندر ایک ایک لڑکے کے لیے کیا کیا فرنیچر جائے، باپ جو ہے نا چائے پینے کے پیسے نہیں ہیں لیکن لڑکے کی شادی ہے 1,00,000 روپے کا فرنیچر بنانا ضروری ہے اس کو۔ کیا فیشن چل رہی ہے بھائی، ہے نہیں وہ تو لڑکے نہیں مانیں گے۔ اب رواج اس وقت میں اتنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سونے والی بات جو ہے ایک لفظ میں اڑا دیتے ہیں۔ ابھی تو یہ رواج ایسا ہے نا، اس لیے تھوڑا کرنا پڑتا ہے۔ واہ، ہم خود ہی رواج ڈال رہے ہیں اور بوجھ بنا رہے ہیں، اور اپنے حضرت علامہ علیہ ندوی رحمۃ، بات پوری ہو رہی، پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں۔ علامہ علیہ ندوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 20-25 سال پہلے، نہیں 30 سال پہلے سورت میں تشریف لائے تھے، سورت میں، اور وہاں پر یہ سب دیکھا نا، یہ بڑے بڑے مینارے، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بڑے بڑے مینارے، فضول خرچی، اللہ کے مال کو کہاں خرچ کرنا چاہے تھا کہاں کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو فرمایا کہ تم لوگ، اے بھروچ صورت والو، تم لوگ جب وہاں پر جاتے ہو نا، زمبابوے نے، زامبیا نے، کینیڈا نے، افریقہ نے، برطانیہ نے، تو غلامی نوکروں کی ایسی کرتے ہو کہ گالی دیتے ہیں اور تمہیں کھانے کا بھی موقع نہیں ملتا، اور ایسی تمہیں وقت پر نیند بھی نہیں ہوتی، اور کھڑے کمانے کی پسائی لے کر کے ہندوستان میں تم لے آ رہے ہو، اور تم اپنے بنگلوں کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، فضولات کے اندر ریاکاری کر کے اتنے خرچہ کرے ہو۔ یاد رکھو، فرمایا یاد رکھو، جب کسی قوم کو دماغی لقوہ لگ جاتا ہے تو اس کو پھر سوچتی نہیں ہے کہ میں اپنے مال کو کہاں خرچہ کروں، اب یہ اسی چیزوں کے اندر برباد کرتا ہے۔ آج ہمارا مال اسی چیزوں کے اندر برباد ہو رہا ہے، شادی میں بغیر ضرورت کے کھانا کھلانا، اور گھروں کو بغیر ضرورت کے پیسوں کو اڑانا۔ زمین بیچے گا لیکن کرنا ضروری ہے۔ یہ کون فرشتہ آ کر کے ہمیں کہے گا اپنے گھر کا تو حال دیکھو، گھر کے اندر گھر چلانے کا نبھاؤ کا خرچہ نہیں ہے، لیکن شادی بیاہ میں اور رشتے کے اندر خرچہ کرنا ہے، چاہے پھر قرض لینا پڑے اس کے لیے۔ یہ جب کسی قوت فکر و عمل جب کسی کی برباد ہوتی ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں قوت فکر و عمل سب سے پہلے برباد ہوتی ہے، تب جا کر کے کسی قوم کا زوال شروع ہوتا ہے۔ اس وقت اس قوم کا زوال شروع ہو گیا ہے، اور جو بچے کچے تھے نا ہمارے نونہال، جس پر ہمیں امید تھی، ان کو ڈرس، ان کو شراب، ان کو نشے والی چیزوں نے جوان ہونے سے پہلے بڈھا کر دیا۔ جو 50 سال پہلے یوں گردن اونچی کر کے دیکھ رہے تھے کہ بھوشیہ اچھا ہو رہا ہے، آئینے میں دیکھ رہے تھے وہی دھندلا پر نظر آ رہا ہے، یہ تو پورا ہو گیا، برباد ہو گیا۔ یہ تو غلام بنائے جانے سے پہلے اپنے آپ کو ہم نے غلام بنا لیا، ایسے کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی فرشتہ، کوئی دوسرا کوئی آدمی نہیں آئے گا، یہ جماعت کا پٹل لے گا، ہر ایک کو اپنے گھر کی فکر کرنا ہے کہ میں اللہ کو کتنا ستا رہا ہوں۔ شادی بیاہ کے موقع پر تھوڑا بریک لگاوے کہ فضول کیا تو نہیں ہو رہی ہے، جتنا اپنے اندر پچھیڑی ہونے، جتنا چادر ہو اتنا پاؤں پھیلایا جاتا ہے۔ کسی مالدار کی بلڈنگ کو دیکھ کر کے اپنی جھوپڑی کو برباد نہ کرے۔
نبی نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں میرے بھائیوں اللہ. تو یہ باتیں جو میں نے آپ کو کہی ہے اس لیے کہی ہے کہ دوسروں کی مصیبتوں کو دیکھ کر کے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی صحت کی تندرستی کی جو ہے نا وہ قدر کرنے والے بن جاوے. دوسری جگہ عذاب آیا ہو تو اس کی وجہ سے ہم بھی سنبھلنے والے بن جاوے. برما میں جس وقت ہو رہا تھا رمضان کا مہینہ تھا, کیا ہو رہا تھا روہنگیا کے اوپر کس طریقے سے ہو رہا تھا. ہم ایک مرتبہ جمعیت علماء ہند کی بڑی میٹنگ میں گئے تھے. علماء اکرام برابر کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی رحمۃ اللہ داون برکاتہم بڑے بڑے پوری ملک کے. اس وقت ندی کے اس پار بنگلہ دیش سے تھوڑا آگے جہاں روہنگیا ہجرت کر کے جا رہے تھے, جمعیت کے مولانا محمود صاحب مدنی وہاں پر کچھ اپنے اشیاء خرد و نوش کھانے پینے کے سامان لے کر پہنچے. ان کی وہاں پر مدد کی. جو کچھ بھی ہوا لمبی داستان سنائی, کارگزاری سنائی کہ اس وقت دنیا کا مظلوم ترین انسان نہ کشمیر کا ہے, نہ بوسنیا کا ہے, نہ تو فلسطین کا ہے. اس وقت دنیا کا سب سے مظلوم انسان روہنگیا مسلمان ہے برما کے, جو میں دیکھ کر آیا ہوں. پھر انہوں نے اپنی جو کچھ بھی ہیلپ ریلیف کیمپ کے ذریعے سے کام ہوتا تھا وہ سنایا. جب مولانا محمود صاحب مدنی ان لوگوں کو کشتی میں بٹھا کر کے مظلوموں تک پہنچے, داستان الگ سے ہے. تو اس وقت وہاں پر بنگلہ دیش کے شیخ الحدیث بہت بڑے مدرسے کے اپنے آنسو تھما نہ سکے اور مولانا محمود صاحب مدنی سے کہنے لگے, مولانا اتنے 30-40 سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں, میں اپنی پوری زندگی کا ثواب تمہیں دینا چاہتا ہوں, تمہاری اس ایک رات کا ثواب مجھے دے دو جو آپ نے روہنگیا کی لیے قربانی دی ہے اور مدد کی ہے. کیا دیکھا ہوگا نظارہ. ایسے دن ہم اللہ سے نہ مانگے, روزانہ اللہ سے توبہ کرے. اللہ نے اتنی شاندار بہترین نعمتیں عطا فرمائی ہے, اس کی قدر کرے. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر کرو گے اللہ اور دے گا. یاد رکھنا میری لکڑی میں آواز نہیں ہوتی ہے, میرا سخت عذاب ہے. اپنے گھروں سے نافرمانیوں کو بند کرے. ایک مولانا تشریف لائے ہیں برما سے, انشاءاللہ وہ نماز کے بعد میں مختصر اعلان کرے. ایک چندے کا آپ سے گزارش ہے, زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے گھروں سے گناہوں کو چھوڑے, مصیبت زدہ کو جو ہے وہ جتنا ہو سکے صدقات وغیرہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے. درمیان میں ایک بات کہہ دیتا ہوں, اس لیے کہ بار بار یہ باتیں نہیں آتی, وقت تو ہو چکا ہے. صدقہ خیرات کرنے کے اندر ایک تو وہ ہوتا ہے حقیقت کے اندر محتاج ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے سائل سوال کرنے والا, بھکاری, فقیر اگر سواری پر سوار ہو کر گھوڑے پر آوے تو بھی اس کا حق ہے اس کو دے دو. اس کے اندر جو ہے لیبورٹری کو احسان. لیکن دیکھی ماخی جو ہے نا وہ گڑی نہیں جاتی ہے. ہم کو معلوم ہے کہ یہ فقیر نہیں, یہ بزنس مین ہے. ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو ہے نا اس کا بہت بڑا جو ہے نا یہ ان کی رکشہ نے یہ نہیں پتہ نہیں ان کا 1 مہینے کا, 1 دن کا, 1 سال کا, 1 ہفتے کا اتنا جو ہے نا وہ بیلنس بیکوں کے اندر پڑا ہوا ہے. ایسے بائی پاس کے اوپر رہنے والے, اور پتہ نہیں جس وقت ہمارے بولیرو ویراول کے روڈ پر جس وقت زکریا گیٹ سے جا رہا ہے اور ان عورتوں نے خیمے لگا کر کے اپنا دھندا شروع کر دیا ہے. یہ بڑے ہم سے مالدار ہوتے ہیں اپنے اڑوس پڑوس میں, اپنے یہاں سادات کے اندر. اس کے علاوہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہاتھ لمبا نہیں کر سکتے ہیں. ہماری سستی ہے کہ ہم چلنے پھرنے والے کو دے دیتے ہیں بغیر تحقیق کے, اور ہم 2-4 قدم چل کر کے ان مستحقین کو نہیں دیتے ہیں. اس بارے میں تھوڑا خیال کرے. جو جھپڑے لگا کر کے جنہوں نے مانگنے کو دھندا بنا لیا ہے اور ان کی بینک بیلنس جو ہے نا پتہ نہیں کہاں جمع ہوتی ہے, ان سے بچے. ہمارا جو ہے نا وہ مال ادا نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.